نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات، مالک کائنات، انسانوں کی ہدایت کے لیے امام بنا بنا کے بھیجتا رہا، ہادی بنا بنا کے بھیجتا رہا۔ اور دنیا والے اس ہادی کے ساتھ ان کا برتاؤ، ان کا طریقہ، ان کا سلوک بالکل الگ رہا۔ ہمارے پہلے امام آئے، انہوں نے انسانوں کی ہدایت ہر منزل پر کیا، اور یہ دنیا کبھی بھی حجت پروردگار سے خالی نہیں رہی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے مولا حسن کا زمانہ ہے، مولا حسین ہے، ہدایت کرتے رہے۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی یہ دنیا جو ہے حجت پروردگار سے خالی نہیں رہی۔ آج یہ دنیا جو قائم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ایک حجت پروردگار ہے جس کے صدقے میں یہ دنیا باقی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا مٹ چکی ہوتی، دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔
مگر نوجوانوں تھوڑا سا غور کریں، ایسے ایسے رہبر، ایسے ایسے ہادی، پیشوا، امام خالق کائنات بھیج رہا ہے جن کا جواب نہیں ہے، مگر واہ دنیا تجھے کیا کہا جائے، تو انہیں زہر دے رہی ہے، تو انہیں تلوار سے شہید کر رہی ہے، تو نے بھی خالق کائنات کو پہچانا نہیں۔ اللہ نے بھی کہا تو صحیح، ہم تمہاری ہدایت کے لیے امام بنا کے بھیج رہے ہیں اور تم انہیں زہر دے رہے ہو، تلوار سے شہید کر رہے ہو۔ تو یاد رکھ لینا، اگر تم انہیں زہر دینا جانتے ہو، تلوار سے شہید کرنا چاہتے، تو ہم اپنا قانون بھی بدلنا جانتے ہیں۔ مالک کیسا قانون بدلے گا؟ کہ تم نے دیکھا ہم نے ان کو 1,24,000 نبی دیے، اس کے بعد پھر ہم نے ان کو 11 امامت کا سلسلہ 12 امام ہے ہمارے، ہم نے 11 کو بھیجا اور انہوں نے ان کو تلوار سے یا زہر سے۔ اب چلو ہم بھی خدا ہیں، اب ہم آخر کو پردے میں بچا کے رکھیں گے، اب ہمارا قانون یہاں سے ایسا بدلے گا، ابھی تک ہم بھیجتے رہے تم مارتے رہے، اب تم مرتے رہو گے پردے والا بچا رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اور اس آنے والے کا انتظار نوجوانوں بزرگوں ہر آدمی کر رہا ہے، یا اس لفظوں کو تھوڑا سا میں اگر بدل دوں، ہر مذہب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر مذہب کے یہاں پہ ہے کہ ہر کے یہاں ایک آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے، اور سب کے یہاں کیا ہے؟ جب وہ آئے گا تو دنیا کو وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا، دنیا میں ہر طرف ظلم ہو رہا ہوگا، تشدد کا بازار گرم ہوگا، مگر جب وہ آنے والا آئے گا تو وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ بس فرق اتنا ہے نوجوانوں، لوگوں نے نام الگ الگ دے دیے، لوگوں نے نام الگ الگ دے دیے، مگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آنے والے کا انتظار نہ کر رہا ہو۔ بھائی ہندو بھائیوں کے یہاں ہے کہ اوتار ایک آئے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک اوتار آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، وہ آ کر کے دنیا میں عدل قائم کرے گا، انصاف قائم کرے گا۔ عیسائی کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جناب عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر کے یہاں ہے کہ آنے والے کا انتظار، ہندو اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، شیعہ امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تو نوجوانوں اب یہاں سے تھوڑا سا جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ غور کریں آپ۔ ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا امام تشریف لائیے۔ آج اس انتظار کو بھی لوگوں سے سہا نہ گیا، کہنے لگے انتظار بدعت ہے،
انتظار غلط ہے۔ اگر آپ انتظار کو غلط کہہ رہے ہیں، انتظار کو بدعت کہہ رہے ہیں، آج ہمارے کو دیکھنے کے بعد کہ ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے علامہ محدث دہلوی ہمارے تو عالم نہیں، آپ کے ہیں، انہوں نے یہ روایت لکھی کہ نہیں لکھی؟ اگر آپ کی کتابوں میں نہ ہو تو مذہب بدل دوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے جو علامہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں وہ سنیے، ام المومنین کی سوئی اگر کھو جائے تو وہ محمد کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ کیوں کرتی تھی؟ اب وجہ سنیے، دو جواب یہاں پہ آپ کو ملیں گے کہ جب خاتم النبیین آتے تھے تو ان کے جسم سے ایک نور ساطع ہوتا تھا، نکلتا تھا، اور میرا حجرہ روشن ہو جاتا تھا، اور وہ میری کھوئی ہوئی چیز مل جاتی تھی۔ کیا کہہ رہی ام المومنین؟ محمد کے آنے کا میں انتظار کرتی تھی۔ مسلمانوں، اگر اعتراض کرنا ہے، بدعت کہنا ہے، غلط کہنا ہے انتظار کو، تو سب سے پہلے ام المومنین کے انتظار کو بدعت کہو، ان کے انتظار کو غلط کہو، اور اگر نہیں کہو گے تو پھر یاد رکھ لینا، اگر پہلے محمد کا انتظار جائز ہے تو آخری محمد کا بھی انتظار جائز ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ہے کہ نہیں عزیزوں؟ اب یہاں سے جو دوسرا جواب ملا، خاتم النبیین کو لوگوں نے اپنے جیسا کہا، ہمارے بڑے بھائی علامہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب وہ آتے تھے تو ان کے جسم سے نور نکلتا تھا۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو خاتم النبیین کو نوری مان لو، یا تو تم اس بی بی کو صدیقہ کہنا چھوڑ دو، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں، سب نہیں کہتے، خاتم النبیین کو اپنے جیسا، یہ علم اور علم کی بات ہے، یہ ظرف اور ظرف کی بات ہے۔ جس نے آخری نبی کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا، اسے یہ محمد اپنے جیسا نظر آیا، اور جس نے اسی محمد کو علم کی روشنی میں دیکھا، مولا علی کے ارشادات کے مطابق دیکھا، اسے یہی محمد نور الہی نظر آیا۔ تھوڑا سا غور کریں آپ۔ اب یہاں پہ میں ایک بات کہے بغیر آگے نہیں پڑھوں گا۔ خاتم النبیین کو لوگوں نے اپنے جیسا کہا، کیوں کہا؟ ہمارے جیسے کھاتے تھے، ہمارے جیسے چلتے تھے، ہمارے جیسے سوتے تھے۔ نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو، اور جو بالکل تمہارے جیسا ہے اسے تم نے کبھی اپنے جیسا نہیں کہا۔
میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جو بالکل ان کے جیسا ہے اسے انہوں نے اپنے جیسا نہیں کہا، ورنہ آپ عادت سے عادت ملا کے دیکھ لیجئے، کردار سے کردار ملا کے دیکھ لیجئے، سیرت سے سیرت ملا کے دیکھ لیجئے، صورت سے صورت ملا کے دیکھ لیجئے، رفتار سے رفتار ملا کے دیکھ لیجئے، گفتار سے گفتار ملا کے دیکھ لیجئے، ہے کوئی جو کہے کہ شیطان میرے جیسا، مگر عادت ایک ہے، کردار ایک ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس کو یہ اپنے جیسا نہیں کہتے، یقین نہ آئے تو میرے جملے پہ غور کرو، وہ بھی خاک کو سر نہیں جھکاتا، وہ بھی خاک کو سر نہیں جھکاتا، اور یہ بھی خاک شفا دیکھ کے مر جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ایک جواب اور اپنے ذہن میں نوجوانوں کا، میں بہار گیا، اہل سنت لوگوں نے پروگرام رکھا، کافی لوگ آئے، تقریر کیا، جب میں گیا وہاں پہ یہی بحث خاتم النبیین اپنے جیسے، تو میں نے کہا کہ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ سے، ہم نے کہا میں یہاں ممبر سے دعا کراتا ہوں، کوئی ہے جو مرنا چاہ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا دے۔ آواز آئی مولانا جو وہاں چلا گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ہم نے کہا صحیح کہا، ہم نے کہا بس یہیں سے سمجھ لو، اگر جو واپس وہاں پہ جانے کے بعد آ جائے تو پھر وہ تمہارے جیسا نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ جو وہاں جا کے واپس آ جائے، خاتم النبیین معراج پہ گئے واپس آ گئے۔ آج جو دنیا شان رسالت میں گستاخی کر رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے آخری نبی کے عظمت کو اتنا کم کر دیا۔ ہم جسمانی معراج کے قائل، دنیا نے معراج کو، خاتم النبیین کی اس عظمت کو کم کرنے کے لیے کیا کہہ دیا؟ روحانی معراج۔ کہا کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں لڑنے اور جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ رسول کو جسمانی معراج ہوئی کہ روحانی، تم روحانی کے قائل ہو، ہم جسمانی کے۔ معراج ایک لفظ ہے، اس میں حرف آپ نکالیے، حرف کتنے حرف ہیں؟ 5، میم، عین، رے، الف، جیم۔ بے وقوف ہیں یہ، صرف انہی کا ترجمہ کرنے خود ثابت ہو جائے گا کہ رسول کو جسمانی معراج ہوئی کہ روحانی۔ کیا مطلب میم سے؟ معراج ہوئی، عین سے عرش پہ ہوئی، رے سے رات میں ہوئی، الف سے احمد کو ہوئی۔ اب پوچھو مسلمانوں سے، جیم کا ترجمہ جسمانی کرو گے کہ روحانی کرو گے؟ صلوات بھیجے محمد اور آل۔
تو خیر عزیزو، بات سے بات نکلتی جاتی ہے، اللہ نے قانون بدل دیا کہ تم ابھی تک ہمارے ہادی کو مارتے رہے، اب ہم آخر کو پردے میں بچا کے رکھیں گے، اور اب تم مرتے رہو گے، پردے والا بچا رہے گا۔ اے نوجوانوں، ایک بات آخری جو میں عرض کر رہا ہوں، دنیا نے ہمارے اور آپ کے امام کو پہچانا ہو یا نہ پہچانا ہو، اس منبر سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جانوروں نے ان کو پہچانا ہے، جانوروں نے ان کا احترام کیا ہے، ہمارے اماموں کا، جانوروں نے ان کی عزت کیا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ہمارے اور آپ کے نوے امام، امام محمد تقی آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے دور میں ایک عورت نے زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کیا کہ نہیں؟ علماء پریشان، بادشاہ پریشان، اب یہ کیسے حل ہو کہ یہ ہے زینب بنت علی کے نہیں ہے؟ لیکن وہی مسئلہ کہ جب ان کا بس نہ چلا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، تب انہوں نے امام کو یاد کیا کہ جاؤ امام کو بلا کے لے آؤ۔ امام تشریف لے آئے، بادشاہ کہتا ہے یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، اس کو آپ حل کر دیجئے۔ امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ عورت زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اب ہم کیسے پتہ کریں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام مسکرائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، جنگلی جانوروں کے درمیان میں اسے بھیج دو، ہے تاریخ کا واقعہ نوجوان، دنیا الجھی پڑی تھی، اور امام نے آ کے 1 منٹ کے اندر کتنا اچھا نسخہ دیا، جنگلی جانوروں کے درمیان اسے بھیجو۔ کہ امام کیا ہوگا؟ کہ تم نے نہیں سنا، ہم آل محمد کا گوشت ان کے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا۔ تھوڑا سا غور کریں آپ، اگر یہ زینب بنت علی ہے تو پھر یہ جانور اسے اذیت نہیں پہنچا پائیں گے، اگر نہیں ہے تو بس اس کا آج ہی کام ختم۔ اب جب امام کا نسخہ اس عورت کے کانوں تک پہنچا، فوراً ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہٹ گئی، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، زینب بنت علی ہم نہیں ہیں، ہم نے ایسے ہی کہا تھا۔ اب دیکھیے حکومت اور ہے، حکومت والوں کے ساتھ نہ رہو، دنیا والوں، ولایت والوں کے ساتھ رہو۔ کان میں کسی نے کہا بادشاہ امام سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ کہا کیا؟ کہ تو نے تو ان کو مارنے کی بہت کوششیں کی، بہت تدبیریں کی، اب اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ یہ تو خود کہتے ہیں نا کہ ہم فرزند رسول ہیں، ان سے کہیے کہ آپ ان کے درمیان چلے جائیے تاکہ لوگوں کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے،
اور آپ کو تو ویسے ہی یہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے جانور۔ خوش ہو گیا بادشاہ، تم نے بہت اچھے وقت پہ اچھی رائے دی۔ اس نے یہ بات امام سے کہی، امام نے قبول کر لیا کہ ہاں ہمیں منظور ہے، ہم جائیں گے ان کے درمیان۔ اب یہ خوشیاں منا رہے ہیں، جانور کس کے سنگ ہوتے ہیں؟ قربان جاؤ اس جملے پہ نوجوانوں، تاریخ نے لکھا کہ جب ہمارا امام ان کے درمیان گیا جنگلی جانوروں کے، تو سب دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ سارے جانور ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور اپنا سر امام کے قدموں پہ رکھا۔ پہچانو امام کو اپنے۔ اچھا امام نے کیا کام کیا؟ اپنا ہاتھ ان کے سروں پہ پھیرنا شروع کیا، ایک ایک جانور جاتا رہا اور اپنا سر امام کے قدموں پہ۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا غور کرو۔ عجب نہیں، جانوروں نے سلاطین وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہو افسوس ہے ہمیں کہ تم انہیں انسان ہو کر نہیں پہچانتے۔ اہل علم کا مجمع ہے، غور کریں آپ۔ ہم کو دیکھو، ہم جانور ہیں مگر ہم انہیں پہچانتے ہیں، ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ایک جملہ سن لیجیے، عجب نہیں جانوروں نے آواز دیا ہو تم تو ہمارے احترام کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ کل تم نے ان کے بابا کو بھیجا تھا ہمارے درمیان، یہ جملہ سنیے نوجوانوں، تب بھی ہم نے عزت کیا، تب بھی ہم نے احترام کیا۔ آج ان کے بیٹے کو بھیجا، تب بھی عزت کیا۔ افسوس ہے تمہارے اوپر، تمہارے سامنے جو شخصیت ہے تم اس کو نہیں پہچانتے، اور ہم کو دیکھو ہم نسلوں کو پہچانتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ہمیں دیکھو ہم نسلوں کو پہچان رہے ہیں۔ باپ کو بھیجا تب بھی احترام کیا، بیٹے کو بھیجا تب بھی احترام کیا۔ بس عزیزوں بات تمام ہوگی۔ ایسے ہی ایک تاریخ ملتی ہے کہ جنگل ہے، ادھر سے شیر آ رہا ہے، ادھر سے جناب ابو طالب جا رہے ہیں۔ جناب ابو طالب شیر کی طرف، شیر جناب ابو طالب کی طرف۔ دنیا حیرت میں ہے کہ آج ابو طالب کا خاتمہ ہو گیا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب شیر جناب ابو طالب کے قریب پہنچا تو اپنا سر جناب ابو طالب کے قدموں پہ رکھا۔ جناب ابو طالب نے سوال کیا، میری عزت کس لیے، میرا احترام کس لیے، میری تعظیم کس لیے؟ عجب نہیں شیر نے جواب دیا ہو، آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام ہم پہ واجب ہے، اس لیے کہ میں شیر ہوں، آپ شیر خدا کے باپ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ نوجوانوں، اس ذات گرامی کے بارے میں آج دنیا کیا کیا کہہ رہی ہے۔
مگر اتنا ساری دنیا جانتی ہے کہ ننہال سے دودھ کا رشتہ ہوتا ہے، ددھیال سے خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر جناب ابو طالب کی عظمت دنیا کو بتانا ہے تو کہو یہ کربلا کے میدان میں یہ جو خون بہا ہے یہ جناب ابو طالب کا خون بہا ہے۔ دنیا سے کہو اسلام بچایا ہے ابو طالب کے خون نے، اپنا خون دے کر کے، کیونکہ ددھیال سے خون کا رشتہ ہوتا۔ دنیا سے کہو کہ جو کربلا کے میدان میں مولا حسین کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، یہ مولا حسین کی پیشانی سے نہیں، یہ ابو طالب کی پیشانی سے بہہ رہا ہے۔ جو بازو سے حسین ابن علی کے خون بہہ رہا ہے، یہ ابو طالب کے بازو سے بہہ رہا ہے، کیونکہ ددھیال سے خون کا رشتہ۔ بس عزیزو، آج 7 محرم ہے، 1 سے یا 1.5 منٹ عزیزو بس مجلس تمام کر رہا ہوں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم ایک خواب پڑھتے تھے، جناب علی اکبر کا خواب۔ وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جناب علی اکبر نے خواب دیکھا کہ چاروں طرف خون کا دریا موجیں مار رہا، اور اسی خون کے دریا میں میرا بابا اکیلے کھڑا ہے۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے جنگلی جانوروں نے میرے بابا پہ حملہ کر دیا۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میرے بابا کی کمر جھک گئی۔ پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے بابا کا ایک بازو قلم ہوا، پھر دوسرا بازو قلم ہوا۔ جناب علی اکبر کی آنکھ کھل گئی۔ آئے بابا، میں نے آج بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹا کیا دیکھا ہے؟ جناب علی اکبر نے بیان کیا، بابا میں نے دیکھا چاروں طرف خون کا دریا ہے جو موجیں مار رہا ہے، اس میں آپ اکیلے کھڑے ہیں۔ پھر دیکھا آپ کے اوپر چاروں طرف سے جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا۔ پھر دیکھا کہ آپ کی کمر جھک گئی، پھر ایک بازو کٹا، پھر دوسرا۔ کہا بیٹا بیٹھو، تعبیر سنو۔ کہا بابا سناؤ۔ کہ جو تم نے دیکھا خون کا دریا موجیں مار رہا ہے، وہ کسی اور کا خون نہیں ہے، وہ میرے چاہنے والوں کا خون ہے، میرے جانثاروں کا خون ہے۔ اس میں حبیب کا خون ہے، اس میں زہرتین کا خون ہے، اس میں حر کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد علی اکبر کہتے بابا یہ چاروں طرف سے جو حملہ ہوا یہ، کہ بیٹا کیا کہوں میں تم سے، ارے وہ کوئی اور تھوڑی ہے، وہ میرے نانا کی امت ہے بیٹا علی اکبر، جو روز عاشورہ مجھے کبھی تلوار سے، کبھی تیر سے، کبھی نیزے سے مجھ پر حملہ کرے گی۔ سنا دادارو آپ نے۔ اس کے بعد جناب علی اکبر کہتے بابا میں نے یہ بھی دیکھا تھا آپ کی کمر جھک گئی۔ کہا بیٹا یہ کمر اس وقت جھکے گی جب میرا برابر کا بھائی عباس اپنے بازو کو کٹا کے دریا کے کنارے سوئے گا۔ کہا بابا ہم نے دیکھا آپ کا ایک بازو قلم ہوا۔ کہا بیٹا علی اکبر ایک بازو اس وقت قلم ہوگا
جب یہ جوان بیٹا تو ہوگا اور یہ صحیح باپ ہوگا، تیرا سینہ ہوگا، سینے میں برچھی کی ہنی ہوگی، تیرا سینے سے برچھی کی ہنی جب یہ صحیح باپ نکالے گا اس وقت یہ بازو قلم ہوگا کہ بابا دوسرا بازو، کہ بس کرو باپ، ارے اب نہیں کہہ سکتا، کہ نہیں بابا بتاؤ، کہ میرا دوسرا بازو اس وقت قلم ہوگا جب میرے حسن کی نشانی قاسم زمین کربلا پہ آئے گا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم زندگی میں پامال کر دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ہیں، خصوصاً ایران، عراق، سیریا اور بحرین میں جو لوگ ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک ہمارے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، جو روزے ہیں، جہاں جہاں، سب کی حفاظت فرما۔ مالک موت حق ہے، مگر ہم سب کو اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہم سے اہل بیت اطہار راضی نہ ہو جائیں۔ مالک ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔